روزہ افطار کرنے کا اذان سے پہلے شرعی حکم۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، اور پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عاصم بن عمر بن خطاب ان کے والد محترم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف سے آ رہی ہو اور دن اس طرف سے جا رہا ہو اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کرے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن ابوا وفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک آدمی سے فرمایا، فلاں اٹھو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ شام ہونے دیجئے۔ فرمایا کہ اترو اور ہمارے لیے ستو بناؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ شام تو ہو جائے، ابھی تو دن باقی ہے۔ فرمایا کہ اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ عرض گزار ہوا، ابھی تو دن ہے۔ فرمایا کہ اترو اور ہمارے لیے ستو بناؤ۔ پس وہ اترا اور ان کے لیے ستو بنائے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمائے، اور پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے تو روزہ دار روزہ افطار کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر و خوبی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں دیر کیا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح افطار فرماتے تھے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت معاذ بن زہرہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار فرماتے تو کہتے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور میسر نہ آئے تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔